بہارے جاں فضا تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نصیب گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، حضور فرماتے میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ کہہ لیا کرے، میری عادت نہیں ہے بار بار کہوں کہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو، یہ مفتی اعظم کا کلام ہے، اللہ والوں کا کلام ہے، شعر اگر سنیں گے دل سے تو خود بخود سبحان اللہ نکل جائے گا، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، آقا جان تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، اور کجا ہمیں خاک افتادہ، کجا تم اے شہر والا، کجا ہم خاک افتادہ یعنی کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے ہوئے، کجا تم اے شہر والا، کہاں آپ یا رسول اللہ، کجا ہمیں خاک افتادہ، کجا تم اے شہر والا،
اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان حضور کا تو کوئی مثل ہے ہی نہیں. پھر مفتی اعظم کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضور مثل آسمان ہے؟ اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان تم ہو یا رسول اللہ. حضور کا تو کوئی مثل ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر مفتی اعظم سرکار دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. سبحان اللہ. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے کوئی مثل ہے ہی نہیں، منزہ مثل سے پر طرز ہر وہم و گمان تم ہو. منزہ مثل سے پر طرز ہر وہم و گمان تم ہو. دیکھیں رفعت کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں. اب حضور کی بلندی سے نسبت جوڑا گیا نا. اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان تم ہو، تو یہ نسبت جوڑنا ہے بلندی سے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں حضور میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. کچھ نہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. آقا جان وہ کہنے بھرے کی، حضور میں نے تو صرف سمجھانے کے لیے کہا تھا، وہ کہنے بھرے کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. حضور شہباز دکن، جب حضور شہباز دکن کے کچھ جو آخری وقت چل رہا تھا، اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے حضرت، تو آخری کلام جو حضور شہباز دکن نے سنا ہے، یعنی بیٹھ کر حضور شہباز دکن نے یہی کلام سنا تھا. اور جب سن رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضور شہباز دکن کے. سبحان اللہ. اپنے پیر و مرشد کا کلام سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے اس کلام کی گہرائیوں کو سمجھا. سبحان اللہ. میرے مفتی اعظم نے کیا کلام لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت سنو نعت. میرے مفتی اعظم نے کیا کہا کہ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. تہے دامن کے نیچے تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو. تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو. پہلے تو کہہ دیا مفتی اعظم نے میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت ہے. نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، سب کچھ ہے.
بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو بہار جاں فضا تم ہو تم ہو اور فرماتے ہیں بات میدان محشر کی کرتے ہیں اللہ ہم کھڑے رہیں گے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے گناہوں کو یاد کریں گے سر جھکا ہوا جیسے ہی رحمت کی بات یاد آ گئی حضور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے نا حضور سارے عالمین کے لیے رحمت سارے عالم کے لیے رحمت جیسے ہی یاد آئے گا ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں حضور کرم کیجئے حضور کرم کیجئے پھر گناہ یاد آ گئے سر جھک گیا پھر رحمت یاد آئی حضور کو دیکھا پھر گناہ یاد آئے سر جھکا ایسے ہی ہوتا رہا اور حضور کی نگاہیں کرم پڑ گئی حضور کی نگاہیں کرم اور مفتی اعظم نے کیا کہا کہ ہمیں امید ہے تبھی تو بار بار دیکھ رہا ہے ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے جیسے حضور نے دیکھا کہ فرمائے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو کیوں مایوس ہوتا ہے مایوس کیوں ہوتا ہے جا جنت میں چلا جا کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو یا رسول اللہ کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو پھر آواز کون دیں گے حضور دیں گے میدان محشر میں کیا آواز دیں گے گناہگاروں اللہ فرماتے ہیں ستم کاروں سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو حضور آواز لگا ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہم آواز دیں گے جی حضور ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو جی حضور فرمائیں گے ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ادھر کیا کر رہے ہو میرے دامن میں آ جاؤ ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ایک جملہ آئے گا اس شعر میں اگرچہ از بداں یعنی اگرچہ تم برے ہو اگرچہ از بداں یعنی اگر تم برے ہو برے کیوں نہ ہو بس اتنا جملہ ذہن میں رکھیے خود بخود شعر سمجھ میں آ رہا ہے پھر حضور آواز دے رہے ستم کارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو اگرچہ از بداں تم ہو ہمارے ہو اگرچہ از بداں تم ہو
کارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو اگرچہ از بدا تم ہو ہمارے ہو اگرچہ از بدا تم ہو کلام حضور مفتی اعظم تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے دنیا والوں کو درد و دکھ سناتے ہیں نا کبھی مصلی بچھاؤ تنہا روم میں بیٹھو اندر سے دروازہ بھی بند کر لو توجہ کے ساتھ نا مدینہ شریف کی طرف رخ کرو اور تصور کرو تصور کرتے جاؤ اور یہ سوچو آپ معاہدہ شریف کے پاس ہیں حضور کے جالیوں کے پاس ہیں ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضور کو اپنا دکھ سنا رہے درد سناؤ اور اپنے لبوں سے کہو حضور میں پریشان ہوں حضور آقا جان آپ کرم نہیں تو کون کریں گے حضور کرم کیجئے نا حضور کرم کیجئے آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے سرکار کرم کیجئے سرکار اکیلے تنہا میں دیکھو دل سے پکارو سرکار کو دل سے پکارو ارے وہ مصطفیٰ جانوروں کی سنتے ہیں جی غمگین اونٹ کو حضور نے خوش کر دیا ہرن جو قید تھی اس کو سرکار نے خوش کر دیا جانوروں کا غم حضور سنتے ہیں نا تو پھر غلاموں کا کیا حضور نہیں سنیں گے غم ضرور سنیں ارے تم دل سے سنا کر تو دیکھو حضور کو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا میرے مفتی اعظم نے کیا کہا کہ تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع آسیہ تم ہو وکیل مجرمات تم ہو شفیع آسیہ تم ہو وکیل مجرمات تم ہو تمہارے کس سے کہوں پیارے شفیع آسیہ تم ہو وکیل مجرمات تم ہو ستمکارو چلے آؤ چلے آؤ ستمکارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو اگرچہ از بدا تم ہو ہمارے ہو اگرچہ از بدا تم ہو اور ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت
نوجوانوں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جوانی دی ہے نا، یہ جوانی ادھر ادھر برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو جو جوانی تمہیں ملی ہے نا اس کو غنیمت جانو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس جوانی میں رب تعالیٰ کی عبادت کرو، خوب سجدے کرو، خوب استغفار کرو۔ جوانی کے سجدے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے پیارے۔ بس جو جوانی ملی ہے نا اس کو غنیمت سمجھو اور ادھر ادھر اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی قربان کرو تو اللہ کی عبادت میں قربان کرو، حضور کے عشق میں قربان کرو، حضور کے نام پہ اپنی جانوں کو اپنی جوانی کو قربان کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مفتی اعظم نے کیا فرمایا کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، اکثر بوڑھوں کو دیکھو کہ وہ بڑھاپے میں سجدہ نہیں کر سکتے، جس کے پاس صحت نہیں ہے وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے اور جس کے پاس صحت ہے وہ نماز سے دور ہے، اپنی جوانی کو برباد کرنے میں مصروف ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ مفتی اعظم نسبتاً نوری یعنی آپ مرید ہیں سیدنا ابو الحسن احمد نوری سے، تو نسبتاً نوری، تخلص یعنی کلاموں میں مقطع میں جو شاعر کا نام آتا ہے تو اس میں بھی آپ نے نوری نام استعمال فرمایا، اپنا تخلص نوری استعمال فرمایا۔ تو مفتی اعظم فرماتے ہیں نسبتاً بھی نوری ہے اور تخلص بھی نوری ہے، اور میں ایسا بن جاؤں کہ نوری میاں میں ایسا رنگے جاؤں کہ جو مجھے دیکھے کہہ اٹھے کہ آپ نوری میاں ہیں، کہ آپ نوری میاں ہیں، ایسا ہو جاؤ۔ فرماتے مفتی اعظم کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنان تم ہو۔